السلام علیکم. مجاہد فرساد. آج کے لیکچر میں ہم بیان کریں گے لسانیات کیا ہے، لسانیات کی افادیت کیا ہے، کیا لسانیات سائنس ہے. لسانیات زبان کا علم ہے. لسان عربی میں زبان کو کہا جاتا ہے. اس طرح لسانیات اس علم کو کہتے ہیں جس میں زبان کی ماہیت اور تشکیل و ارتقاء کا مطالعہ کیا جائے. ماہیت سے مراد ہوتا ہے کہ وہ چیز کیا ہے، یعنی زبان کیا ہے، اور تشکیل کا مطلب ہے بننا، یعنی زبان بنتی کیسے ہے، اور ارتقاء کا مطلب ہے ترقی کرنا، اور مزید وہ ترقی کیسے کرتی ہے. لسانیات کی روح سے زبان صوتی علامتوں کا ایک نظام ہے جس کے ذریعے لوگ اپنے خیالات اور ما فی الضمیر کا اظہار کرتے ہیں. زبان دراصل منہ سے ادا ہونے والی مختلف اصوات یا آوازوں کی ترتیب کا نام ہے، اور لسانیات منظم و مربوط انداز میں زبان کا سائنسی مطالعہ ہے. لسانیات میں اشاروں کی زبان یا تحریری زبان کی نسبت بولی جانے والی زبان کے مطالعے کو اہمیت دی جاتی ہے. شان الحق حقی نے لفظ لسانیات انسانی بولیوں کے تحقیقی و تقابلی مطالعے کے لیے استعمال کیا ہے، جبکہ فیروز اللغات میں اس کے معنی کچھ یوں ہیں: زبان کی ابتدا، ارتقاء اور اس کی تشکیل کے قانون کا علم، زبان کی تاریخ کا علم. جبکہ ڈاکٹر سید محی الدین قادری زور لسانیات کی تعریف ان الفاظ میں کرتے ہیں: لسانیات اس علم کو کہتے ہیں جس کے ذریعے سے زبان کی ماہیت، تشکیل، ارتقاء، زندگی اور موت کے متعلق آگاہی ہوتی ہے. ابو الاعجاز حفیظ صدیقی لسانیات کے حوالے سے لکھتے ہیں: لسانیات لنگوسٹکس کا اردو ترجمہ ہے. فلالوجی کی اصطلاح بھی لسانیات کے مترادف کے طور پر استعمال ہوتی رہی ہے، لیکن فلالوجی ایک نسبتاً وسیع تر اصطلاح ہے جس کے مفہوم میں زبان کے سائنسی مطالعہ کے علاوہ ادبیات کا سائنسی مطالعہ بھی شامل ہے. لسانیات کے مطالعے کے حوالے سے ڈاکٹر حامد اللہ ندوی لکھتے ہیں: زبان کے مختلف پہلوؤں کا فنی مطالعہ لسانیات کہلاتا ہے. لسانیات میں انسان کے اعضائے تکلم سے ادا ہونے والی آوازیں ہی اہم ہیں، یعنی لسانیات میں انسان کے منہ سے ادا ہونے والے کلمات ہی کا مطالعہ کیا جاتا ہے. اب دیکھتے ہیں لسانیات کی افادیت کیا ہے. مختلف قوموں اور نسلوں کی جائے پیدائش، تاریخ اور ان کے تہذیبی و ثقافتی ارتقاء کا سراغ لگانے میں لسانیات سے کام لیا جاتا ہے. زبان کی تاریخ سے اس کے بولنے والوں کی سماجی ترقی کے مختلف ادوار کا مطالعہ کیا جاتا ہے. لسانیات کے ذریعے یہ بھی معلوم کیا جاتا ہے کہ کس قوم نے کس علاقے کا سفر کیا اور اس کے نتیجے میں زبان میں کیا کیا تغیرات رونما ہوئے. اس طرح زبان کے اثر انداز اور اثر پذیر ہونے والے عوامل کا تجزیہ کیا جاتا ہے، یعنی زبان کن کن چیزوں پر اثر انداز ہوتی ہے اور کون کون سی چیزیں زبان پر اثر انداز ہوتی ہیں. رسم الخط کے حوالے سے بھی لسانیات کا کردار بہت اہم ہے. جن زبانوں کا اپنا کوئی رسم الخط نہیں ہوتا، لسانیات انہیں رسم الخط عطا کرتی ہے. اب دیکھتے ہیں کیا لسانیات سائنس ہے. سائنسی طریقہ کار میں مشاہدے کو بنیادی حیثیت حاصل ہے. مشاہدے کا مطلب یہ ہے کہ زیر مطالعہ چیز کے بارے میں سنی سنائی باتوں پر تکیہ نہ کیا جائے، بلکہ خود سے اس کے تمام پہلوؤں کو بغور دیکھا جائے. مشاہدے کے بعد اس چیز کے بارے میں جو رائے یا خیال قائم کیا جاتا ہے اسے مفروضہ کہا جاتا ہے، اور مفروضے کی تصدیق تجربے کے بغیر ممکن نہیں. مشاہدہ، مفروضہ اور تجربہ سائنسی مطالعے کے بنیادی عوامل ہیں. لسانیات کا مطالعہ بھی اسی طریقہ کار کے تحت کیا جاتا ہے. لسانیات میں لسانی مواد کا باریک بینی سے مشاہدہ کر کے مفروضے قائم کیے جاتے ہیں، اور پھر ان مفروضوں کو مختلف لسانی کسوٹیوں پر جانچا اور پرکھا جاتا ہے. ڈیوڈ کرسٹل کے بقول لسانیات اپنی مختلف خصوصیات کے اعتبار سے ایک سائنس ہے، اور اسے لسانیاتی سائنس کا نام دیا جا سکتا ہے. لسانیات بیک وقت ادب اور سائنس دونوں شعبوں سے تعلق رکھتی ہے، لیکن ڈاکٹر سہیل بخاری لسانیات میں سائنس کی سی قطعیت کے قائل نہیں. وہ لکھتے ہیں: زبان میں سائنس کی سی قطعیت
وضاحت اور جبریت کی تلاش غلط ہے، البتہ علم زبان یعنی لسانیات کے مطالعے میں سائنسی طریقہ کار سے صرف ایک حد تک کام لیا جا سکتا ہے۔ بہت شکریہ۔